بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، طلعت حسین صاحب جو کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے ایک روز پہلے جو سما کے اوپر ان کا ایک پروگرام آتا ہے ریڈ لائن کے نام سے، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک شو ریکارڈ کیا جن میں مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء موجود تھے، اور ان کے سامنے انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات کو بٹھایا جن میں ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، اس کے علاوہ احسن اقبال تھے اور حافظ حمد اللہ تھے۔ ان لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا اور تحریک انصاف کا وہاں پر کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں تھا، یعنی کہ بظاہر وہاں پر تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، لیکن جو آڈینس تھی اس میں جو نوجوان بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان کے وہاں پر نمائندے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نوجوانوں نے اس اینکر صاحب کی اور یہاں پر جو سیاستدان آئے تھے ان کی طبیعت سیٹ کر دی، اور اس پروگرام کے بارے میں کیا بنا، اگر شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ پروگرام بھی بڑھ گیا۔ اب یہاں پر بہت سخت ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کو، اور اس کے جوابات میں یہ لوگ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ کسی کے پاس پاکستان کے نوجوانوں کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس پروگرام کے اندر نوجوانوں کی جانب سے جیسا کہ میں نے کہا کہ سخت ترین سوالات پوچھے گئے۔ وہ سوالات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں نوجوانوں کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا، بلکہ یہ پیغام دیا گیا کہ نواز شریف کو اگر جو ہے وہ حکومت دینی ہے تو اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے 75 سال میں وہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 4 سال میں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو لوگوں میں اس بات کا شعور ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ 75 سال سے کون ان کے اوپر مسلط تھا، اور 4 باریاں ان لوگوں نے لی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج یہ اگر بیان دے کہ ایک موقع اور مل جائے تو آپ کی قسمت بدل دوں گا۔ اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے تو اب تک کیوں نہیں ہوئے۔ تو اس کے جواب میں بھی اگر آپ نے شو دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئیں بائیں شائیں کی جاتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نوجوان تو موجود ہیں ملک کے لیے، لیکن کیا ملک نوجوانوں کے لیے موجود ہے؟ اور 76 سال میں اب تک ہم کو بنیادی انسانی حقوق نہیں مل سکے۔ تو یہ جو سوال تھا، یہ جو بات تھی، یہ بڑی اہم تھی، کیونکہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اور ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی بڑھتی گئی، اور ان لوگوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ بھی بڑھتی گئی۔ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں والی بات اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو ہمارے اپنے آزاد ملک میں بھی انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ٹاپک پہ بات ہوئی، اور یہاں پر سوال کیا گیا کہ اس وقت 60 سے 65% جو نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یوتھ کی جو سب سے ڈومیننٹ پارٹی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی، اس کا ریپرزنٹیٹیو یہاں پر کیوں موجود نہیں ہے۔ تو نیوز چینلز اور خاص طور پر اس طریقے کے جو صحافی ہیں جن کو ہم لفافہ اینکرز کہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ عوام آپ کی سچائی جانتی ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جاتے رہیں گے تو آپ یہاں پر ذلیل ہوتے رہیں گے، اور آپ اتنا بڑا شو کر رہے ہیں اور وہاں پر تحریک انصاف کا نمائندہ موجود نہیں ہے۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو اپروچ کیا تھا اور بیرسٹر گوہر خان کو یہاں پر بلایا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شوز میں اور ایون آپ کے جو ٹاک شوز ہے اس میں تحریک انصاف کا بندہ کیوں موجود نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر آپ سے سوال و جواب ہونا چاہیے، اور آپ کو بتانا چاہیے کہ کون ہے جس نے آپ کو روکا ہے کہ تحریک انصاف کے نمائندے کو آپ نے ٹیلی ویژن پہ نہیں بلانا۔